السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ برادران اسلام، مخصوص ایام میں، مخصوص حالت میں، مخصوص کاموں کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ مالی، بدنی اور قلبی عبادات کا جامع ایک عظیم الشان فریضہ ہے۔ سن 9 یا 10 ہجری میں ہر اس عاقل، بالغ، آزاد مسلمان پر حج فرض ہوا جو مالی، بدنی اور امن و امان کے اعتبار سے مکہ پہنچنے اور وہاں سے گھر واپس آنے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت کے پاس محرم بھی ہو۔ اللہ فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحج مرہ فمن زاد فہو تطوع، رواہ احمد و ابو داؤد بسند صحیح، کہ حج ایک مرتبہ فرض ہے اور جو اس سے زیادہ بار کرے گا وہ نفل ہوگا۔ حج تقوی و طہارت کے ماحول میں ایمانی سفر اور عالمی اجتماع ہے۔ وہاں دعاؤں کی قبولیت کے بے شمار لمحات ہیں۔ ہر زبان پر توحید کے نعرے اور تلبیہ کے کلمات ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاجیوں کے ہاتھ بار بار اٹھتے ہیں، دلوں میں رب تعالی سے امیدیں ہوتی ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ تلبیہ پڑھنے والوں کے دائیں بائیں شجر و حجر بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی و ابن ماجہ میں بسند صحیح روایت موجود ہے۔ حج ایک سعادت ہے، اللہ کی خاص توفیق ہے، ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ حج کا مقام یہ ہے کہ حاجی اللہ تعالی کا مہمان اور رب تعالی اس کا میزبان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں غازی اور حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں بلایا، انہوں نے حکم الہی کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ حج نفس انسانی کی تربیت کرتا ہے، حدود اللہ کا پابند بناتا ہے، دلوں میں اطاعت الہی کی روح ڈالتا ہے، زندگی میں ناقابل یقین انقلاب لاتا ہے۔ حج کرنے والا اللہ کی جنت، رحمت اور عظیم مغفرت کا انعام لے کر بدلے ہوئے دلوں کے ساتھ واپس ہوتا ہے۔ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ کا کام نہیں کیا تو گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو کر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، الحج یہدم ما کان قبلہ، رواہ مسلم، کہ حج سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ایسے حج کا بدلہ جنت ہے، جیسا کہ حدیث ہے، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حاجی کے وقوف پر اللہ سبحانہ تعالی عرفہ میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں معاف کر دینے پر فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزادی اور داخل جنت کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ حج دنیا کے اندر انسان کے فقر، انسان سے فقر و محتاجگی کو ختم کرتا ہے اور رزق میں وسعت لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پے در پے حج اور عمرہ کرو، یقیناً یہ دونوں فقر اور محتاجگی کو
گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی سے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر جائز نہیں، استطاعت ہونے پر فی الفور حج واجب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے تعجلوا الی الحج فإن احدکم لا يدری ما یعرض لہ، رواہ احمد وصححہ الالبانی، کہ فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کل کیا عذر پیش آ جائے۔ مگر افسوس ہے کہ آج لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود فریضہ حج کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں۔ وہ حج کو اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھتے ہیں اور کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فریضہ حج ادا کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ لوگوں کو شہروں کی طرف تحقیق کرنے کے لیے بھیجوں کہ جن کے پاس حج کی طاقت ہے اور وہ حج نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر جزیہ مقرر کر دوں، وہ لوگ مسلمان نہیں، وہ لوگ مسلمان نہیں۔ اس اثر کو سعید نے اپنی سنن کے اندر روایت کی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے قدرت کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس اثر کو بھی سعید نے اپنی سنن میں روایت کی ہے۔ برادران اسلام، حج میں چونکہ ہر طرح کی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں اور حج ایک پرمشقت عمل ہے، کمزوروں اور عورتوں کے لیے ایک جہاد ہے، مگر بیت اللہ کے دیدار کا شوق اور رب کا انعام ہر مشقت، تکلیف اور تھکاوٹ کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے اور تمام حجاج اکرام کو امن و سلامتی کے ساتھ اسلام کا رکن خامس ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔